اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قرآن شریف کے 24ویں پارہ میں سورہ زمر کے 7ویں رکوع میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق فیصلے کیے جائیں گے اور ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن جب کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے فیصلے کے لیے تجلی فرمائے گا، اس وقت اس کے نور سے ساری زمین جگمگا اٹھے گی، نامہ اعمال لائے جائیں گے، نبیوں کو پیش کیا جائے گا جو گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت کو تبلیغ کر دی تھی، اور بندوں کے نیک اور بد اعمال کے محافظ فرشتے لائے جائیں گے، اور عدل و انصاف کے ساتھ مخلوق کے فیصلے کیے جائیں گے، اور کسی پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر 24۔ ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اپنی نوعیت میں اس شہادت سے مختلف نہ ہوگی جس کے ادا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوسری امتوں پر گواہی دینے کے لیے بطور گواہ کے بلایا جائے گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، شہادت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شاہد بچشم خود اصل واقعہ دیکھے اور معائنہ کرے، بلکہ کسی ثقہ اور معتبر کے بتلانے پر اور کسی معقول وجہ سے علم ہونے پر بھی شہادت جائز ہے۔ اور اگر بغیر دیکھے مشاہدہ کی گواہی اور شہادت درست نہ ہو تو امت محمدیہ پہلی امتوں پر کس طرح گواہی دے گی؟ اس امت نے نہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ مگر قرآن مجید میں ہے کہ اس امت کو دوسری امتوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔ اگر شہادت کے لیے معائنہ کرنا اور واقعہ کے وقت حاضر ہونا اور دیکھنا ضروری ہوتا تو یہ امت پہلی امتوں پر ہرگز گواہ نہیں بن سکتی۔ اگر یہ شہادت دینے کے لیے بلائے جائیں گے اور خلق تک اس کے خالق کا مقام پیغام پہنچایا یا نہیں، اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچایا تھا؟ تو کہیں گے ہاں۔ دوسری امتیں کہہ دیں گے نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ سب نوح علیہ السلام کی قوم، یعقوب علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، یوسف علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، جتنی امتیں ہیں سب جھٹلا دیں گی۔ تو گواہی دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام اس امت کو پیش کریں گے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ اگر گواہی کے لیے معائنہ مطلب دیکھنا اور واقعہ میں حاضر ہونا ضروری ہوتا تو یہ امت پہلی امتوں پر ہرگز گواہ نہیں بن سکتی۔ اگر یہ شہادت اعمال کی ہو تو یہ ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی، اور اگر یہ گواہی صرف اس امر کی شہادت کے لیے بلایا جائے کہ ان پیغمبروں نے اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں تو لا محالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی غرض کے لیے بلائے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، امت محمدیہ کی گواہی صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پاس قطعی اور یقینی خبر پہنچا دی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے نبیوں نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی ہے۔ یہ امت محمدیہ گواہ ہے دوسری امتوں پر، نبیوں کے بارے میں حق میں گواہی دیں گی کہ ہاں اس نبی نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، یہ امت جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ ہاں ان نبیوں نے اپنی امت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس امت نے تو دیکھا نہیں ہے، گواہی کیسے دیں گے؟ اب اصل ٹاپک مجھے سمجھانا ہے، بغیر دیکھے گواہی کیسے دے گی؟ اتنا دیر سے جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی لیے پڑھ رہے ہیں
کہ گواہی دینے کے لیے اس کو دیکھنا فرض نہیں ہے، بغیر دیکھے بھی آپ کے پاس پکا ثبوت ہو، پروف ہو تو گواہی دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ نسب، موت، نکاح، جماع اور قاضی کے تقرر کی شہادت بغیر دیکھے درست ہے، جبکہ کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو۔ قدوری، یہ مسئلہ مسائل کی کتاب عربی میں ہے، جو عالم بنتے ہیں اس کتاب کو پڑھتے ہیں، بغیر پڑھے عالم نہیں بن سکتا۔ تو قدوری صفحہ نمبر 213 میں لکھا ہوا ہے، بتانا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے، یہ امت بھی حاضر ناظر نہیں ہے، جب نبی نے ہے تو دوسرے کی کیا اوقات ہے؟ تو گواہی کیسے دیں گے؟ جو مخالف ہیں، غلط لوگ، باطل لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اس نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اس امت نے نہیں مانا تھا، میری امت نے نہیں مانا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اسی لیے تو گواہی دیں گے۔ ان لوگوں کا، باطل پرستوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس کا جواب میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو دیکھ کے گواہی دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مؤذن سے پوچھو اللہ کو دیکھا ہے؟ پوچھو اسے دیکھا ہے؟ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ پھر گواہی دینے کے لیے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ درگاہ مزار والے ہیں نہیں، پیر صاحب، فقیر صاحب مزار میں بیٹھے رہتے ہیں، صاحب ان کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ اس نبی نے امتی کو پیغام پہنچایا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا تھا، میری امت نے نہیں عمل کیا، اس نے عمل نہیں کیا۔ تو حاضر ناظر سب دیکھ رہے تب نہ گواہی دیں گے۔ تو یہ مؤذن بھی تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پوچھو اس سے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کیسے گواہی دے رہا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ناظر ہیں، اسی لیے تو گواہی دیں گے۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پوچھو اس سے محمد کو دیکھا ہے اس نے؟ پھر گواہی کیسے دے رہا ہے؟ جب دیکھا نہیں تو گواہی کیوں دیا؟ پتہ چلا گواہی دینا، جب دینے کی ضرورت پڑے تو دیکھنا شرط نہیں ہے۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو تو بغیر دیکھے بھی گواہی دیا جا سکتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، قیامت کے دن گواہی دینی ہے۔ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ ہم لوگ، یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ نوح علیہ السلام نے آپ کا پیغام امت کو پہنچایا تھا، اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، یہ لوگ مانے نہیں۔ گواہی کیسے دیں گے؟ ہمارے پاس قطعی ثبوت ہے، پکا پروف ہے ہمارے پاس کہ قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ خبر ہمارے پاس 100% پکا ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کیا تھا۔ یہ جو پکا ثبوت ہے نہیں، اسی پکا ثبوت کی بنا پر ہم گواہی دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم حاضر ناظر ہو گئے ہیں۔ یہ پکا ثبوت جو ہے نا قرآن میں، اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد ہم گواہی دیں گے۔ تو یہی لکھا ہوا ہے قدوری شریف میں کہ نسب، موت، نکاح، جماع اور قاضی کے تقرر کی شہادت بغیر دیکھے درست ہے، جبکہ کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو۔ نسب کیا ہوتا ہے؟ نسب کو آپ کو سمجھانا پڑے گا، نسب کیا چیز ہے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، مرد بیوی دونوں ہیں، مرد کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، تو جتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ گواہی دیں گے کہ یہ اس کا بیٹا ہے، خواہ کہ اس کو حرامی سرامی کہہ کے بدنام نہیں کرنا ہے۔ گواہ اسی لیے رکھا جاتا ہے نکاح کے وقت کہ یہ لوگ گواہی دیں گے کہ یہ دونوں عورت مرد کی شادی ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اسی کا بچہ ہے۔ یہ کہ موت، کوئی مر گیا ہے اور گواہی دیا گیا، اس لیے یہ پروف بناتے ہیں یہاں پر آج کل، ڈیٹ کا پروف بناتے ہیں، مر گیا بول گیا۔ نکاح میں بھی گواہ اسی لیے رکھا جاتا ہے، لیکن نکاح میں دو آدمی ہیں، ایک قاضی صاحب ہے، نکاح پڑھا دیا اور باہر شور شرابہ ہوا، لوگوں کو معلوم کرا دیا گیا کہ فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ تب یہ لوگ دیکھے نہیں ہیں، صرف دیکھا ہے دو آدمی، چوتھا پانچواں آدمی بھی گواہی دے سکتا ہے اگر کسی معتبر آدمی سے سنا ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی لکھا ہے قدوری میں۔
جو چیز تواتر کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا کسی معتبر آدمی نے خبر دی ہو تو گواہی دینے والے کو اس کی گواہی دینا جائز ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145۔ الغرض گواہی دینے کے لیے ہر واقعہ میں موجود ہونا گواہ کے واسطے ضروری نہیں ہے۔ قرآن شریف، حدیث شریف اور حنفی کی کتاب ہے یہ قدوری ہدایہ، ان 2 کتابوں سے میں بتا دیا۔ مگر جہالت تو دیکھیے کہ اب بھی یہی کہے جا رہے ہیں کہ گواہی کے لیے دیکھنا اور موجود رہنا ضروری ہے، حاضر ناظر ہونا ضروری ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے؟ بغیر دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے اگر آپ کے پاس پکا ثبوت ہو۔ اگر آپ کے پاس پکا ثبوت ہو تو بغیر دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، دوسروں کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر کیسے کہہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے وہ رسول ہیں۔ بغیر دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ دیکھنے کے لیے حاضر ناظر ہونا یہ بیکار ہے، فضول ہے، بکواس ہے، عقل کی کمی ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس، جہالت کی بھرمار ہے۔ جہالت کو ان لوگوں نے پالا پوسا، اپنے پاس رکھا، پھیلایا ہے، اتنا محنت کیا ہے جہالت پر۔ شکریہ ادا کرتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے تم سب جاہل ہو، اتنے بدماش ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے پوزیشن کے مولوی صاحب ہیں، چھوٹا موٹا نہیں، وہ بیان کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم لوگ سب جاہل ہو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تم سب جاہل ہو۔ جہالت ایک اندھیرا ہے، جہالت ایک ظلم ہے، اس پر وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، مولوی صاحب ہے وہ۔ تو بتاؤ اس کی گمراہی کی اور کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں علم حاصل کرو، اللہ کہہ رہا ہے علم حاصل کرو، یہ جہالت پر شکریہ ادا کرتے ہیں، اتنے بدماش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کی شرور و فتن سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔